باپ پہ غصہ آیا, برداشت کر لیا, کس کے لیے یار؟ باپ کے تو اللہ نہ بھی ہونا ویسے ہی برداشت کرنا چاہیے یار, کتنے احسانات ہیں اس کے. چپ کر کے سنتے رہا کرو ابا کی. اللہ کا حکم نہ بھی ہوتا تو باپ خود بھی تو اس کی کوئی ویلیو ہے کہ نہیں ہے؟ ماں کی کیسی بڑی نعمت ہے یار, کتنا پالا ہے اس نے. تم کیا 2 منٹ واش روم میں ماں جاتی ہے نا تو بچہ چیختا ہے, جس سے اتنا گہرا لنک رہا ہو بھائی, اس کو تو جوتا لا کے پکڑا دیا کرو اور کہا کرو جتنا دل چاہے نا تو میرے سر پہ مار, ساری دنیا کے سامنے چیخ سکتا ہوں لیکن تیرے مجھ پر اتنے احسانات ہیں, تیرے سامنے میں آواز نہیں اٹھاؤں گا. ہم نے عزت دار لوگوں کو دیکھا ہے, مائیں مارتی ہیں, مار کھاتے ہیں, چھانٹے پڑتے ہیں, خوش ہوتے ہیں. آج بہت فرعون بن گئی ہے جو نوجوان نسل ہے نا, بہت فرعون بن گئی ہے یہ. تم لڑو, جاؤ اپنے سے, اپنے باہر کسی آدمی سے جا کے لڑو. آپ اپنے ماں باپ کی خدمت اپنے بیٹوں کے سامنے, بیٹیوں کے سامنے کرو. وہ بتاؤ ایسے کی جاتی ہے خدمت, ان کو جواب نہیں دیا جاتا. لا تقل لهما اف, قرآن کہہ رہا ہے جھڑکیں, اف کرنے کی اجازت نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں ابا مجھ سے ایسے بات کرتے ہیں, سختی کرتے ہیں. بھائی ابا اور دوست میں یہی تو فرق ہے. دوست اچھا سلوک کرے, اچھا سلوک کرو, نہیں کرے تو چھوڑ دو اس کو. باپ کا تو مطلب یہی ہے کہ اس کا رائٹ زیادہ ہے. وہ اچھا سلوک کرے تو بھی باپ ہے, برا سلوک کرے تو بھی باپ ہے. ماں اچھا سلوک کرے تو بھی ماں ہے, برا سلوک کرے تو بھی وہ ماں ہے. نبی نے ہمیں کیوں یہ حدیث بتائی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ایک غار میں پھنس گئے. کیوں ہمارے نبی یہ واقعات ہمیں سنا رہے ہیں؟ اس لیے تو سنا رہے ہیں کہ ماں باپ کو برداشت کرنے کا ثواب دنیا میں بھی ملتا ہے, دنیا میں اللہ بلائیں ڈالتا ہے. 3 آدمی حدیث میں آتا ہے نا بنی اسرائیل میں, تو پتھر سے غار کا دروازہ بند ہو گیا. تو تینوں دعا مانگ رہے ہیں. ایک نے کیا دعا مانگی؟ اے اللہ میں بکریاں چراتا تھا, دودھ لاتا تھا, سب سے پہلے وہ دودھ اپنے والدین کو پلاتا, اس کے بعد باقیوں کو. ایک دن میں گھر میں آیا, والدین سو گئے, میں اٹھا بھی نہیں رہا کہ نیند خراب ہوگی, اور جا بھی نہیں رہا وہاں سے کہ اٹھ گئے تو بھوک سے بیچاروں کی آنکھ نہ کھل جائے. تو ساری رات ان کے سر پہ دودھ کا پیالہ لے کے کھڑا رہا ہوں. کسی بھی وقت آنکھ کھل جائے تو ان کو میں نے دودھ پلانا ہے. اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فاکشف عنا ما نحن فيه. اے اللہ یہ کسی دنیا کے فائدے کے لیے نہیں تھا, اس میں کوئی دنیا, صرف تیری رضا تھی. تو نے حکم دیا ماں باپ کی خدمت کا, ساری رات کھڑا رہا میں. اے اللہ اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے تو آج جس مصیبت میں مبتلا ہوں اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے وہ پتھر کا دروازہ تھوڑا سا لڑک گیا. دوسرے نے کہا اے اللہ مجھے اپنی چچا زاد سے عشق تھا, چچا زاد بیٹی تھی, اس سے عشق تھا, بہن چچا زاد جسے کہتے ہیں, اس سے زنا کرنا چاہتا تھا, وہ پرمیشن نہیں دیتی تھی. اس کے علاقے میں قحط پڑا, مجبور ہو گئی اور آئی مجھ سے کچھ پیسے مانگنے. میں نے اس کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور میں نے کہا میں تجھ سے زنا کروں گا تو میں تجھے پیسے, مجبور ہو گئی. جب میں اس کے قریب پہنچ چکا تھا اس نے کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر. زنا سے انسان اللہ کے خوف کے بغیر نہیں بچ سکتا. اے اللہ میں جو اس پر پوری, اور معشوقہ قبضے میں آئی ہے جس سے عشق ہے, مجھے اس پر پوری قدرت تھی, لیکن جب اس نے کہا اللہ سے ڈر تو میں اس قدرت کے باوجود پیچھے ہٹ گیا. اللہم ان کنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك, اے اللہ میں نے صرف کس سے خوف میں کیا یہ, تجھے راضی کرنے کے لیے کہ تو زنا کو پسند نہیں کرتا. تو اے اللہ میں نے تیرے لیے کیا, آج جس مصیبت میں مبتلا ہوں تو اس مصیبت سے مجھے نجات دے دے. حدیث میں آتا ہے ماں باپ کی خدمت آپشنل نہیں ہے کہ اللہ نے اختیار دے دیا کہ کر لو گے تو 50 نمبر, نہیں کرو گے تو 10 نمبر کاٹ لوں گا. نا 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 نا, انگریز نہیں مانتا ماں باپ کو. دنیا نے ماں باپ, مدر ڈے, فادر ڈے ایک دن رکھا ہوا ہے. اللہ کہتا ہے, اللہ کو پتا تھا سب سے زیادہ یہ انسان جو شہوت پرست ہے نا, اس کی ڈکشنری سے اس کی ماں اور باپ نکلیں گے جب یہ جوان ہوگا. اللہ کو پتا تھا گورے کا بھی رائٹس کی بات ہوگی, ہیومن رائٹس, ویمن رائٹس کی, اماں اور ابا کے حقوق کی بات ہی نہیں کوئی کرے گا. اس لیے خدا کی قسم قرآن کو دیکھو یار, جہاں اللہ کے حقوق فوراً اللہ ماں باپ کے حقوق ڈال دیتا ہے بیچ میں. ووصینا الانسان بوالدیہ, اللہ کہتے ہیں آرڈر نہیں دے رہا ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک, وصیت کر رہا ہوں وصیت. سب سے زیادہ تمہاری زندگی میں جن کی امپورٹنس ہے وہ تمہارا باپ اور تمہاری ماں ہے. اللہ نے بتا دیا بازو کو جھکا کے رکھنا ان کے سامنے. یہ بدماشی کسی اور باس کے سامنے کر لینا, باپ کے سامنے نہیں. آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کی یاد نہیں ہے باپ کے سامنے, یہ باس کے سامنے جا کے لڑو. نظر نیچے, یہ ماں ہے, نظر کیا کرنی ہے نیچے, بٹے بازی نہیں چلے گی. کہ ماں کے بعد اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ کسی سے بہت ہی میٹھے انداز میں بات کرنی ہے تو یہ حق دوبارہ ماں کو دے دو. دوبارہ کس کو دے دو؟ صحابی نے پھر پوچھا یا رسول اللہ ثم من. دیکھو صحابی کا انداز بھی کیا ہے, وہ چونکہ ان کو یہ تھا کہ مجھے ماں کے علاوہ چاہیے کہ کون ہے, اور نبی نے دوبارہ کس کا نام لے لیا, ماں کا. لہذا صحابی نے پھر اپنے سوال کو ریپیٹ کیا کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ مجھے میرے سوال کا جواب نہیں ملا. تو انہوں نے تیسری دفعہ پوچھا یا رسول اللہ ثم من, یا رسول اللہ تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امک. تیسرے پہ بھی کون ہے؟ بولو بھائی, یہ ہے ویمن رائٹس. یہ کیا ہے؟ یہ جو بے شرم لوگ حقوق نسواں اور عورتوں کے حقوق کے نام پہ الو بنا رہے ہیں نا, ان کی باتوں میں مت آیا کرو. ان کا مقصد صرف عورت کو کپڑوں سے آزاد کرنا ہے اور مرد کی دسترس سے آزاد کر کے مرد کے مقابلے میں لا کے مرد کا دشمن بنانا, تاکہ مرد عورت سے محبت کرنا چھوڑ دے.
اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور ثواب کے لیے اسے دوسروں تک شیئر کریں۔